سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی اور دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 3 چیپٹر اور اس کی 9 آیت سے ہم شروع کریں گے، جو کہ یوحنا فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ اور یہاں 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کروں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، یعنی فیلیڈیلفیا کی کلیسیا سے۔ اب یہاں لکھا ہے کہ شیطان کی جماعت، جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے 2 چیپٹر اور اس کی پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ 2 کی 9 میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شیطان کی جماعت جو ہے یہ ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے جو ابھی کرسچن نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ ہیں جو ایماندار یہودیوں کو، وشواسی یہودیوں کو بہت ہی تصیح دیتے تھے، ستاتے تھے، اور ان کی جو شہادتیوں کی یا ان کی شہادت کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ بہت سے جو یہودی تھے، یہ مسیحی جو یہودی ہیں ان کو بہت یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کرتے تھے، ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے تھے، اور یہ سب جو پرسیکیوشن جو ہیں وہ ان پہ لاتے تھے، یہاں تک کہ ان پہ لعن طعن بھی کرتے تھے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑی خوبصورت بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ابھی کرسچن نہیں ہیں میں تیرے قابو میں کروں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ابراہیم کی نسل تو تھے، لیکن ابراہیم کی نسل ہونا جو ہے وہ انسان کو یہودی نہیں بناتا، بلکہ ابراہیم کے سے کام کرنے والے جو ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں یا وہ یہودی بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ زبوروں کی پوتھی اور اس کی ہم نے 9ویں آیت میں دیکھا، اور اس میں ہم نے رومنز چیپٹر 2 ورس 28 and 29 میں دیکھا، رومیو اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 28 اور 29 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ خطرہ ہیں جو ظاہری اور جسمانی ہیں۔ 29 آیت میں بھی ہم نے اس کو آلریڈی اسٹڈی کیا ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن یا دل میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے۔ ایکچولی یہ روحانی جو ہیں وہ یہودی وہی ہیں جو ابراہیم جیسے کام کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے ایمان یہودی جو ہیں یہ فیلیڈیلفیا کے چرچ کے لیے بڑا ہی خطرہ تھے اور مسیحیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ یسوع اب فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ میں اب ان کی طرف تھوڑی نظر کر رہا ہوں کہ جو نام کے کہلاتے ہیں اور ہیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو مسیحوں پر ظلم کرتے تھے، ان سے یسوع کہہ رہا ہے
اب دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح ساروں کے لیے آیا ہے، وہ آئے گناہ گاروں کے لیے. اب ایسے لوگ جو ہیں نا یہ گواچے ہوئے ہیں یا کھوئے ہوئے ہیں، تو اسی لیے پربھو یسوع نے کہا تھا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور مکتی دینے آیا ہوں، نجات دینے آیا ہوں. اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا کہ ان کو تمہارے قدموں میں آئیں گے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ ایمان لائیں گے میرے پہ، اور وہ فیلاڈیلفیا کو کہہ رہا ہے کہ وہ آ کے تمہارے قدموں میں جھکیں گے. ایکچولی ان کے قدموں میں نہیں جھکیں گے بلکہ یسوع اور خدا کے قدموں میں جھکیں گے، اور اس بات کا اقرار کریں گے، کنفیشن کریں گے کہ واقعی ہی خدا تم لوگوں میں ہے اور خدا تم سے محبت کرتا ہے. یہ خدا کا ایک طریقہ ہے. آئیں 2 حوالے آپ ابھی فی الحال نوٹ کر لیں، اور وہ ہے ڈینیل اس کا چیپٹر 2، ڈینیل چیپٹر 2 ورس 46 اور 47 میں ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. فلپیوں اس کا 2 چیپٹر اور 10 اور 11 آیت. اب یہ ڈینیل کا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کیوں خدا ان کی طرف یا اس کا دل ان کی طرف اب نرم ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بچائے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت تک نوبت پہنچے. سو ڈینیل اس کا چیپٹر 2 اور ورس 46 اور 47 میں لکھا ہے، تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر ڈینیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں. 47 آیت میں لکھا ہے، بادشاہ نے ڈینیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو نے اس راز کو کھول سکا. سو ایکچولی جھکتے لوگ جو ہیں وہ کن کے آگے ہیں؟ وہ جھک رہے ہیں خدا کے آگے، منہ کے بال گرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واقعی ہی تم میں خدا کام کر رہا ہے. سو فلپیوں میں آپ سب جانتے ہیں کہ 2:10-11 میں ہے کہ بھئی ہر ایک گھٹنا کس کے آگے جھکے گا؟ خادموں کے آگے نہیں، یسوع کے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. عزیزو، جب کام تو خدا اور یسوع اور پاک روح اپنے خادموں میں سے کرتا ہے، لیکن چونکہ خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خدا کام کر رہا ہے. اس لیے یہاں یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے جو خدا کے خادم ہیں اور ان کے آگے متھا ٹیکیں، نہیں. بات یہ ہے کہ اس لیے کہ جو وشواشی ہیں ان کے اندر بھی خدا کا پاک روح ہے، وہ کسی انسان کے آگے نہیں متھا ٹیکتے، اور جو اوشواشی ہیں وہ اس لیے ٹیکتے ہیں کہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے دل کے حال جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیں 1 کرنتھیاں 14 کی آپ کے سامنے میں ایک اور ورس پڑھنے لگا ہوں، اور وہ ورس ہے کہ 24 اور 25. 1 کرنتھیاں 1 کرنتھیانز چیپٹر 14 ورسز 24 اور 25. اب یہاں جو ایک اوشواشی ہے، جب خدا کے لوگوں میں خداوند کام کرتا ہے تو یہاں کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے، لیکن اگر سب نبوت کریں، بھوکوانی کریں یا پروفسی کریں، اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے. یعنی وہ بتائیں گے
کہ تیرے میں کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسی اس کی دل کے بھید جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، تب وہ آوشواشی منہ کے بل گرے گا منہ کے بل. یہ بیان یہ شو کرنے کے لیے کہ یہاں لکھا ہے تب وہ منہ کے بال گر کر خدا کو سجدہ کرے گا. اب خدا تو نظر نہیں آ رہا، اس کے لوگوں کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا، کنفیس کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے. وہ اصل میں وہ خدا کے خادموں کو نہیں بلکہ ان میں جو خدا ہے اس کے آگے وہ جھکتے ہیں. اس لیے خدا کے علاوہ کسی کے آگے متھا نہیں ٹیکنا. اور جو وشواشی ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر بھی پتا پتر پوتر آتما ہے. ہاللیلویا. سو یہاں لگتا ہے کہ کچھ اپوزٹ نظر آ رہا ہے، مخالف نظر آ رہا ہے. خدا یہودی اور غیر یہودی ایمانداروں کو اونچا کر رہا ہے. یعنی خداوند اوشواشی جو یہودی ہیں، جو غیر مسیحی یہودی ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان سے جو کہتے ہیں ان سے بات کر رہا ہے کہ جو کہتے ہیں فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں لیکن میرا انکار کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں ہمیں ایک بات جاننی چاہیے، اور یہ ہے کہ خدا نے اپنے کلام میں ان چیزوں کو ایسا کرنے کے لیے الاؤ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کریں. چلیں یہ شروع سے ہے بوستہ سار یا استشنا اس کا چیپٹر 32 کی میں آپ کے سامنے ورس پڑھ دیتا ہوں اور آپ بھی نکال لیں. بوستہ سار استشنا ڈیٹورنمی چیپٹر 32 کی 21 ورس جو ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. سو یہ ہے 32 کی 21 ورس. تو یہاں لکھا ہے انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں یعنی خراب باطل جو تباہ ہونے والی اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا. سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں انہی لوگوں کو استعمال کروں گا اور وہ ان کو غیرت دلائیں گے جو خدا کے لوگ ہیں، یہودی ہیں. اب دیکھیں اور بھی ورسز لکھ لیں اور یسایہ 65 کی پہلی 2 آیت، ازایہ چیپٹر 65 ورس 2 میں کیوں خدا الاؤ کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں وہی ان کو جیتنا چاہتا ہے اور وہی انہی کے منہ سے اپنی تعریف کرانا مانگتا ہے. تو دیکھیں یسایہ 65 کی پہلی 2 آیت اور رومنز چیپٹر 10 ورس 19 سے 21، رومیو اس کا 10 باب چیپٹر 10 19 سے 21 اور رومیو 11 کی 11 اور 14. یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، ان کو آپ الگ الگ پلیز لکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ خدا کا اصل میں ایسے لوگوں سے پیار کرنا جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اس کی جماعت میں آ جائیں، اس کی بجائے کہ شیطان کی جماعت میں آئیں. وہ شیطان کی جماعت میں سے ان لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے. دیکھیں پہلا یوحنا 5 کی 19 میں لکھا ہے، پہلی پتری یوحنا کی 1 جان چیپٹر 5 اور ورس 19 میں لکھا ہے 19 میں کہ ہم تو خداوند میں ہیں، باقی سارا سنسار ساری دنیا اس شیطان کے قبضہ میں ہے. سو خداوند یسوع مسیح اور پتا اور پوتر آتما کا اپنا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو شیطان کے چنگل سے کیسے اپنے خادموں کے وسیلہ سے نکالتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ایماندار اور غیر ایمانداروں کو
کے لیے رومیو 9 کی 27 آیت بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن آپ ضرور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں۔ رومنز چیپٹر 9 ورس 27 میں لکھا ہے، یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے، یعنی یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہودی اور غیر یہودیوں کو الگ نہیں کیا جا رہا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کلیسیا کو جو تسیے یا پرسیکیوشن یا آپ کہہ لیں دکھ دینے والوں کو، جو کلیسیا کو دکھ دیتے ہیں، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے، کہ ان کے اندر کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ جیسے کہ یسایہ 45 کی 14 بھی آپ اس کو پڑھیں، اور پہلا کرنتھیاں کا خط اس کی 14 کی 24 اور 25 جو ہم نے یہاں پڑھی ہے۔ وہ لوگ جو یسوع کو برا کہتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے، پاک روح کو، لیکن وہی لوگ جب یسوع میں آ جاتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، گناہوں کا پرشتاب کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہاں دشمن جو ہے وہ ہرایا جاتا ہے۔ شیطان کے اس کی جنگل میں سے خدا کے لوگوں میں خدا ہو کے ان کو نکالتا ہے، اور اسی لیے خدا یسوع کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور وہ ہمارے آگے وہ جھکیں گے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ میرے آگے جھکیں گے۔ خداوند کے فضل سے یہ آیت 9ویں آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ آئیں ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یا مکاشفہ 3 کی 10 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ بھی اپنی بائبلز نکالیں۔ یہاں لکھا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کام پر عمل کیا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر، ورڈ آف گاڈ کی بات ہو رہی ہے، کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ واہ! یعنی کہ جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یسوع کے کلام پر عمل کیا ہے، گو کہ وہ کمزور تھے۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزمائش کے اس وقت تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ آزمائش کا کون سا وقت ہے؟ یہ وعدہ خدا کے لوگوں کو ٹریبولیشن، جب کہ اینٹی کرائسٹ کا دور ہوگا، اس پیریڈ میں ان کو مطلب بچائے گا، جو کہ مکاشفہ پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن 6 سے 18 چیپٹرز میں یا 19 چیپٹرز میں بتایا گیا ہے۔ یونانی لفظ جو ہے یہ ایگزیمپٹ کرنا، کہ ان کو بچانا اس ٹریبولیشن، گریٹ ٹریبولیشن میں سے، تو وہ جو لفظ یونانی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خداوند کے لوگ جو ہیں اس پیریڈ میں سے نہیں گزریں گے، وہ ایگزیمپٹ ہو جائیں گے، ان کو وہ بچا لے گا۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ گزریں گے اور ان کی حفاظت کی جائے گی، نہیں بابا، پہلے ہی بچا لے گا۔ زمین پر رہنے والوں کا مطلب ہے یعنی جن کا گھر زمین پر ہے، یعنی دنیا کے لوگ جن کا حصہ اس دنیا میں ہے، یہ مراد ہے۔ آپ کچھ ورسز ہیں، زبور، بھجن، سامز 17 کی 14،
اور سیکنڈ تھسلونین 2 کی 3 سے 8 بھی آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سو ہم نے دیکھا کہ یہاں آیت 10ویں جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ سو آئیں ہم جمپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 3 چیپٹر اور 11 آیت پڑھے ہوئے یہاں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک فیلیڈیلفیا کے کلیسیا کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے، تاج نہ چھین لے۔ میں جلد آنے والا ہوں۔ کلام مقدس میں جہاں بھی اس کی آمد کا ذکر ہے وہاں لفظ جلد، نزدیک یا نیئر، کوئکلی، سون استعمال ہوئے ہیں، مگر اس کی ٹائمنگز کوئی نہیں جانتا۔ یہ دھیان رکھیں، ایمانداروں کو اس کی پوشیدہ آمد کے لیے جو صرف وہ بادلوں تک آئے گا، ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، پہلا تھسلنیکیاں 4 کی 13 سے 18 میں بھی ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اور عبرانیوں 9 کی 28 آیت میں ایک بڑی یاد دلایا جا رہا ہے کہ چرچ کو ہر وقت تیار رہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیں، جی وہ میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن کر لیا، میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، یا جو بھی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو یہاں ایک وارننگ دی گئی ہے بلیورز کو، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں عبرانیوں 9 کی 28۔ اس لیے ہمیں روز ہی ہر وقت یہ کہنا ہے آئی ایم ریڈی، یسوع تو جب آئے میں تیار ہوں۔ جو نہیں ہوں گے وہ ان 10 کنواریاں جو ہیں، جو کہ چرچ کو ریپریزینٹ کی ہے، ان میں سے 5 جو تھیں وہ تیار تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا دلہا کسی ٹائم آ جائے گا، چور کی طرح آ جائے گا۔ اور جو 5 باقی تھیں انہوں نے کہا خیر ہے، چرچ تو ہیں، ہم بھی کنواریاں ہیں، لیکن وہ نیچے چھوڑ دی گئیں۔ اور یہاں لکھا ہے عبرانیوں 9 کی 28 میں، اور اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر، یعنی پہلی دفعہ آیا، اور دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، یہی ریولیشن چیپٹر 1 ورس 1 میں بھی لکھا ہے، ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اب پہلی آیت ہی سے وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے، بھائی کسی ٹائم میں آ جاؤں گا، کہ بہت جلد آؤں گا۔ دیکھیں ڈینیل 2 کی 29 آپ نکال لیجئے، ڈینیل چیپٹر 2 ورس 29 میں لکھا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ خدا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے مختلف نشانیوں کے وسیلہ سے، جن کا ذکر بائبل مقدس میں بہت جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پیدائش 18 کی 17 میں لکھا ہے، وہ خداوند کہتا ہے کہ جو کچھ میں سدوم اور عمورہ میں کرنے والا ہوں، کیا اپنے بندہ ابراہیم کو نہ بتاؤں۔ سو ایمس بڑی مشہور آیت ہے، آموس 3 کی 7 میں لکھا ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید، اپنا راز اپنے خدمت گزار نبیوں پہ آشکارا نہ کرے۔ سو وجہ یہ ہے کہ زمین خدا نے انسان کو لیز پہ دی ہوئی ہے، یعنی بھجن، زبوروں کی پوتھی، زبور سامز 115 کی 16 آیت میں لکھا ہے، آسمان تو خدا کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے، مگر مالک تو اوور آل وہی ہے، آسمان، زمین اور جو کچھ بھی ہے اس کی معموری اسی کی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھجن 89 کی 11، یعنی زبوروں کی پوتھی اس کی 89 کی 11 اور زبوروں کی پوتھی 11 کی 4۔ سو اس لیے خدا نے جب زمین انسان کو دی ہے تو وہ جو کچھ کرنے والا ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کو جو
جن کے کان کھلے ہوئے ہیں، جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پاک روح کے وسیلہ سے وہ ان لوگوں پہ پہلے ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ سو مکاشفہ کی کتاب ایسی نہیں کہ ایک مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں یسوع ہمارا سر تو ہے مگر اس کے دھڑ نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے اٹھائے جانے سے لے کر اس کے دوبارہ آنے تک کا پیغام لوگوں کو بائبل جو ہے وہ دے رہی ہے۔ سو یہ فیلڈیلفیا کی کلیسیا اس بات کی امید میں تھے کہ یہ آزمائش اور مصیبتیں ساری زمین پر ہمارے جیتے جی آنے والی ہیں۔ یہ ایمانداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی ریپچر پہ پورا ایمان رکھیں، اسی لیے یہ وہ امید میں تھے کہ جی یہ آزمائشیں مصیبتیں جو یسوع کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جیتے جی آنے والی ہیں اور یسوع بھی جلد آنے والا ہے، مگر یہ اس کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ آخری زمانے کی کلیسیا کے لیے لکھوایا جا رہا ہے۔ سو جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک اسٹوڈشپ میں یعنی مختاری میں شامل ہیں، یعنی وفاداری سے اپنے توڑوں یا ٹیلنٹس کو مشکل وقت میں بھی خدا کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہنا ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر آزمائش کے وقت جو لوگ مسیحی ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور آرام دہ زندگی کمفرٹ لائف جو ہے گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ اپنا تاج کھو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ مسیح میں آنے کے بعد بھائی اصل میں دیکھیں یہ مسیحیت جو ہے نا یہ آرام دہ لوگوں کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے جو کہتے ہیں او جی چلو کرسچن بن گئے ہیں، نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ غریب ہوں گے، ہم نہ کچھ ہوگا، یا چلو ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ ہم نے تو توبہ کر لی ہے تو سورگاں تے پہنچ ہی جانا ہے۔ لیکن بات سنیں وہاں پھر تاج دیے جائیں گے، وہ کھوئیں گے، وہ کھو سکتے ہیں۔ پہلا پطرس 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 11 اور 12 اور گلتیوں 5 کی 16 اور 17 جو ہے یہ میں چاہوں گا کہ میں جلدی سے کوشش کرتا ہوں کہ 1 پیٹر پہلا پطرس 2 کی 11 اور 12 پڑھ دوں، آپ بھی اتنی دیر تک پلیز بائبلز نکالیں اور ہم سب مل کے اکٹھے ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ بھی بائبلز نکال رہے ہیں اور خالی یہ سن نہیں رہے بلکہ اپنی بائبلز کو کھولیں اور نشان لگائیں۔ سو 1 پیٹر چیپٹر 2 اور اس کی 11 اور 12 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہاں یہ لکھا ہے کہ آئے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں، وہ ہاتھ جوڑن دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے یعنی آتما سے لڑائی رکھتی ہیں۔ 12ویں آیت، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاقات کے دوران خدا کی تمجید ہو۔ گلتیوں 5 کی 16 اور 17 بھی آپ پڑھیں پلیز، چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ دل کرتا ہے ساری آیتیں پڑھی جائیں، لیکن آپ ٹائم لگانا، ضرور پڑھنا اس کو۔ گلتیوں 5 کی کیا بولی تھی 16 اور 17 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے مگر یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ سو ہم نے روح میں چلنا ہے، پاک روح کی جو دوسرا مددگار ہے اس کی سننی ہے، اور کیا ہے
کیا لکھا ہے کہ رومیو 8:14 میں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ سو جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، انہوں پکڑی رکھ۔ اگر ہم بیک سلائیڈر ہو گئے ہیں تو خداوند یسوع فرما رہے ہیں کہ واپس اسی کال پہ آ جائے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، دوبارہ خدا کے کلام کے مطابق تو اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے جیسے تم شروع میں کرتے تھے، تاکہ اس تاج کو حاصل کرو جو ہمارے لیے خداوند نے رکھا ہے۔ جو کچھ ہمیں خداوند کی طرف سے ملا ہے، یعنی جو بھی ابھی ہمیں ٹیلنٹ ملے ہیں، جو بھی توڑے ملے ہیں، دیکھیں جی اس کو چمکائیں۔ ہم نے کسی کو دیکھ کے ریس نہیں کرنی کہ وہ تے دعاواں کرتا ہے تے وہ مردے زندہ ہو جاندے نے، یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ریس نہیں کرنی، لیکن جو توڑا اس نے دیا ہے اس کو چمکاتے رہیں۔ جب ہم وفادار رہیں گے تھوڑے میں بھی تو بہت چیزوں کا مختار بنائے گا۔ سو ہم نے جیلسی نہیں کرنی، روحانی جیلسی، اسپرچول جیلسی میں نہیں جانا۔ ایک ادھارن دے رہا ہوں، اچھی تو بات نہیں ہے کہ جے تے اگلے دا منہ لا لینا تے اپنا منہ چنڈا مار کے لال نہیں کرنا۔ سو تابع کریں۔ کلسیوں 2:18 میں لکھا ہے، کولوشن چیپٹر 2:18 میں، کوئی شخص خاک ساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ بھائی ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ عزیزو ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ سو یہاں ہر جگہ آج اس کلام کے وسیلہ سے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ایک چتاونی مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر 4 اور اس کی 16 آیت دیکھیں کیا ہے لکھا ہے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، اوروں کو چھوڑو، لیکن ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی مکتی یا نجات کا باعث ہوگا۔ عزیزو یہاں 11ویں آیت ختم ہوئی ہے۔ سو خداوند ہمیں برکت دے اور یسوع کے لہو میں ہم اس کلام کو جو ابھی تک بویا گیا ہے، ہم دلوں میں بویا گیا، یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے، اور جب یہ کلام ہماری روح سے ہماری جان اور ہمارے جسم پر سے ہو کے ریلیز ہو، بندھن کھلیں اور یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹیں، اور جلال، عزت، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے اور پاک روح کو ملتی رہے، اور ہم کم ہوں اور خدائے سالوس تریک پرمیشور بڑھتا چلا جائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح۔